الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ محترم ناظرین، قیامت کا دن بہت سخت دن ہے، اور اس دن کی سختیاں کسی انسان کے بس میں اس کو برداشت کرنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اس دن سورج جو ہے وہ اتنا قریب ہو جائے گا، اس کی گرمائش اور اس کی تپش اس قدر زیادہ گرمی ہو جائے گی کہ لوگ پسینوں کے اندر ڈوب رہے ہوں گے۔ اس دن سب سے زیادہ جو ضرورت ہوگی وہ کسی سائے کی ضرورت ہوگی، کسی ٹھنڈک کی ضرورت ہوگی، اور اس دن سایہ ہوگا تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کا سایہ ہوگا۔ اور وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اتنے سخت دن میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 بندے ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان کو اپنا سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلا بندہ امام عادل، عدل کرنے والا امام، انصاف کرنے والا امام۔ یہاں ہمارے ذہنوں میں ایک غلط فہمی بنتی ہے، امام سے مراد تو جو ہے وہ حاکم، وزیر اعظم، بڑا وہی مراد ہے، ہمارے متعلق تو یہ بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ امام ایک سلطنت کا بھی ہو سکتا ہے، ایک شہر، ایک علاقے کا بھی ہو سکتا ہے، امام ایک گھر کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کے ساتھ عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، تو آپ اس چیز سے خارج ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں امام ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ کو اللہ نے امام بنایا ہے اپنے گھر والوں کا، تو وہاں عدل کریں۔ امام عادل، عدل کرنے والا امام، انصاف کرنے والا امام، اس کو کل قیامت کے دن اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، اللہ کی عبادت میں جوانی گزارتا ہے، اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جوانی کا وقت ایک ایسا ہے کہ شیطان کا حملہ اس میں بڑا سخت ہوتا ہے اور شیطان کی چالوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ نوجوان جو اس مشکل ترین مرحلے کے اندر شیطان کا مقابلہ کر کے، اپنے نفس کا مقابلہ کر کے اللہ کے تابع ہو جاتا ہے، اللہ کا فرمان بردار ہو جاتا ہے، اور اس جوانی میں، اس جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارتا ہے، یہ وہ نوجوان ہے جس کو قیامت کے دن اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسرا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ بندہ جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا، مسجد نماز پڑھی اور اس کو اگلی نماز کا فکر پڑ گیا، پھر اگلی نماز پڑھی، یعنی اللہ کی مسجدوں میں اس کا دل لگا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مسجد میں آئے بھی تو اس کو ذہن میں خیال نماز پڑھ رہا ہے، دکان کا خیال ہے، کاروبار کا خیال ہے، نماز کے اندر ساری سوچیں آ رہی ہیں، نہیں، وہ دکان پر جاتا ہے تو اس کو سوچ مسجد کی آتی ہے، وہ کاروبار میں ہوتا ہے تو اس کو خیال مسجد میں نماز کا آتا ہے، میں نے نماز پڑھنے جاتی۔ ہماری حالت یہ ہے کہ آتے نماز پڑھنے کے لیے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور سوچ دنیا کی ہوتی ہے، کاروبار کی ہوتی ہے۔ وہ بندہ جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے، وہ کاروبار میں بھی ہے تو پھر بھی اس کا خیال، وہ کام شروع کرتا ہے تو خیال رکھ کر کے نماز کا کتنا کو ٹائم باقی رہ گیا ہے، وہ یہ خیال کر کے پھر جو ہے نا وہ اپنا کام کرتا ہے، تو یہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ اور چوتھا بندہ فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 بندے جن کی محبت اللہ کے لیے ہے، وہ ایک دوسرے سے محبت، جب وہ ملے تھے اسی کی خاطر ملے تھے، جب وہ جدا ہوئے تو اللہ کی محبت پر ہی جدا ہوئے، ان کے دلوں میں نفرتیں نہیں تھیں، جب وہ ملے
تب بھی اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ آج ہماری محبتیں دیکھنے کی ضرورت ہے، دنیا کی خاطر ہے، دنیا کی اغراض کی خاطر ہے۔ وہ دو بندے جو ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، یہ وہ دو بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور پانچواں وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ، وہ بندہ جس کو ایک عورت دعوت دیتی ہے، زنا کی دعوت دیتی ہے، ذات منصب وجمال، خوبصورت بھی ہے اور اچھے خاندان کی، اونچے خاندان کی عورت ہے، خوبصورت حسین و جمیل عورت، اس کو دعوت دیتی ہے، گناہ کی دعوت دیتی ہے، اس کے پاس تمام موقع ہیں اور کوئی خوف اور ڈر بھی نہیں ہے، اور صرف اس وجہ سے رک جاتا ہے فقال انی اخاف اللہ، وہ یہ کہتا ہے مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ دعوت دینے والی خود عورت ہے، بلانے والی خود عورت ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور ڈر ہے مجھے تو صرف اللہ کا ڈر ہے۔ یہ وہ نوجوان جس کو خوبصورت عورت، منصب، جمال، حسین و جمیل عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کر اس کو ٹھکرا دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیری بات نہیں مانوں گا، یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اگلا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ أَوْ كَمَا قَالَ، کہا وہ بندہ جو صدقہ کرتا ہے اور مخفی صدقہ کرتا ہے، چھپا کے صدقہ کرتا ہے، اتنا چھپاتا ہے حتیٰ کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ تک نہیں چلتا کہ اس نے کیا صدقہ کیا ہے، یعنی اس کا اللہ سے رابطہ اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ وہ جو کرتا ہے بس اس کو پتہ ہے اور اس کے رب کو پتہ ہے، اللہ کے ساتھ اس طرح اتنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے اور صدقہ اس طریقے سے کرتا ہے، نہ اس کے پیچھے احسان لگاتا ہے، نہ اس کے پیچھے اپنے صدقے کے پیچھے تکلیف دیتا ہے اور نہ اپنے صدقے کو جتلاتا ہے، بلکہ چھپا کے کرتا ہے اور اپنے بائیں ہاتھ تک کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ اس کا مطلب اپنے قریبی لوگوں کو، انتہائی قریبی لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور آخری وہ بندہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ چیز ہمارے اندر بہت کم ہے بھائیو، بہت کم ہے، فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ جو اکیلا بیٹھا تھا، اللہ کی یاد آ گئی، اپنے گناہ یاد آ گئے، آخرت یاد آ گئی اور اللہ کا عذاب یاد آ گیا، اپنی جرتیں، اپنی جسارتیں جو اس نے رب کے سامنے کی تھیں، اپنے بڑے بڑے گناہ یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اللہ کی قسم ان آنسوؤں کی اتنی اللہ کے ہاں قدر و اہمیت ہے، ان آنسوؤں کے بدلے میں جو اکیلا بیٹھا تھا رب کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو بہا دیے، اللہ ایسے بندے کو کل قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ ساتوں چیزیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ۔